موج کوثر کے مصنف امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور کارناموں پر حملے کیے ہیں، جس کا جواب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ دیا۔ میں خود ڈاکٹر صاحب کا شاگرد ہوں بھائی، ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم نے کب سے اپنے اکابر کو معصوم سمجھنا شروع کر دیا؟ ڈاکٹر صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ خود حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری جان حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ قربان، لیکن بعض چیزیں انہوں نے ایسی تحریر فرمائی ہیں مکتوبات شریف میں جن پہ بات کی جا سکتی۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ میں اہل السنہ میں سے ہوں، اور ہمارے نزدیک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم تھے اور چھٹی۔ یہ جو ہر آدمی اور ہر ولی اللہ کا دفاع کرنے آپ بیٹھ جاتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء اللہ بھی معصوم تھے؟ ایسے نہیں ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کس درجے کی ہے، کون آدمی ہے، اور یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کی اس غلطی پہ قیامت میں والعیاذ باللہ اسے کوئی عذاب ہو جائے گا۔ تحقیق نہیں پہنچی۔ ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے بارے میں۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا مواد جو ملنا چاہیے تھا نہیں ملا، ہم یہی کہتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف لڑے۔ اب جب مخزند احمدی چھپ کے آئی ہے، اور اب جب کئی 100 سال پرانے نسخے چھپے ہوئے آئے ہیں اور ہم نے انہیں پڑھا تو ہمیں حیرت ہوئی کہ ہماری تحقیق بالکل غلط تھی، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک دراصل سکھوں کے خلاف تھی، رنجیت سنگھ کی حکومت کے خلاف، کہ پنجاب پر کسی طرح قابو پایا جائے اور خلافت اسلامیہ کو شروع کیا جائے۔ اس وقت یہ کتابیں سامنے ہی نہیں تھیں، اب آئی ہیں، تو اب رجوع کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر کسی کو مکمل صحیح اور مکمل غلط بولنے کی سوچ کو تبدیل کر لیں۔ ہم نے تو نہیں کیا، اب تو ہمیشہ ہی، اسی لیے تو جس نے بھی پوچھا تھا انہیں مشورہ دیا تھا کہ آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر یہ پڑھیں، ہم اب بھی اس پہ قائم ہیں۔ انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرفداری زیادہ کی ہے، ان کی تحقیق ہے، انہیں مبارک، لیکن پاکستان کی تحریک کو پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو پڑھا جائے۔ سی ایس ایس میں جتنے بھی آفیسرز کامیاب ہوتے رہے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی سوانح لکھی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ رویداد خان یہ ابھی حاضر، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح شبر ہے نا زیدی، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ نکلیں اس کنویں سے کسی طرح اور دیکھیں کہ دنیا کیا جا رہی ہے، اور اتنے پڑھے لکھے لوگوں نے جو اعتراضات کیے ہیں اس کا وزن کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی وزن نہیں ہے، نہ صحیح، آپ کا اپنی تحقیق ہے بھیا، آپ سمجھتے ہیں وزن ہے تو اسے پڑھیں۔ جو شخص امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پہ، ان کی ذات اور عقیدے پہ تنقید کرتا ہو، ابو الفضل الفیضی کی پالیسیز کی درپردہ حمایت کرتا ہو، وہ جو درپردہ کیسی تھی حمایت، وہ آپ کو پردہ اٹھانے کا مطلب موقع مل گیا، وہ درپردہ کون سی حمایت تھی بھیا؟ گڑھوں میں پھینک دینے کے مترادف ہے، کتابیں بھی وہی ہیں، حرکتیں بھی ایسی کی گئیں۔ ویسے جو شخص اکثر اپنی کتب بینی کے حوالے دیتا ہو اور سائل کو علمی تکبر سے جھڑک دیتا ہو، اسے حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کو پڑھ لینا چاہیے، جن سے خط و کتابت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ اگر یہ ہمارے متعلق آپ نے تحریر فرمایا کہ ہم علمی تکبر سے جھاڑ دیتے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے۔ شیخ محمد اکرام کا عقیدہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، مجھے تو اس سے بحث ہی نہیں بھیا، میں نے تو صرف یہ کہا کہ اگر تاریخ پڑھنی ہے نا، اس کی پڑھ لیجیے۔
تاریخ کے پڑھنے میں، پاکستان بننے میں جو فراڈ ہوئے ہیں، جن جذبات کے تحت اس ملک کو بنایا گیا تھا، اس کو پڑھنا ہو تو ہم تو کہتے ہیں آغا خان کو بھی پڑھو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ ہم نے اس سے بھی پہلے 1942 میں جو پاکستان بن گیا تھا، ہندوؤں نے جو کچھ کہا تھا، ہم نے کہا اس کو بھی پڑھو۔ تو ہم نے عقیدے پہ تو بحث ہی نہیں کی، ہم نے تو تاریخ پہ بحث کی ہے، نہ ہمیں یہ خلط ملط کرنا ہے۔